بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اسلام ورلڈ چینل پر خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ محترم اور عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بیت المقدس کی تاریخ کے بارے میں جانیں گے اور بیت المقدس کیوں کہا جاتا ہے، ہمارے لیے یہ اتنا مقدس شہر کیوں ہے۔ تو چلتے ہیں اور جانتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں۔ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دلائی جو ان کی قوم پر اس جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی زمین میں سکونت اختیار رکھی اور یہاں پر اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پہ حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹی کا وہ مشہور قصہ جو یہ ہے کہ ایک چونٹی نے اپنی باقی چونٹیوں سے کہا کہ اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلمان کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ واقعہ اسی ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا، جس کا بعد میں وادی نمل یعنی چونٹیوں کی وادی نام رکھ دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں موجود ہے اور حضرت زکریا علیہ السلام بھی اسی شہر بیت المقدس میں دفن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنی قوم سے کہا تھا کہ اس میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس شہر کا اس لیے کہا تھا کہ اس شہر کا شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ بیت المقدس میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر پہنچی ہوئی ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم علیہ السلام کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر دوبارہ تشریف لانا، یہ بھی اسی شہر مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ارض محشر ہے۔ فلسطین ہی میں یاجوج و ماجوج کا قتال و فسادات کا کام شروع ہوگا۔ اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی اللہ کے حکم سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کروا گئے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی موجود ہے اور اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس میں لائے گئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدا میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی تھی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر تمام انبیاء کا مسکن بن گیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد حرام بنائی گئی تھی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کون سی مسجد زمین پر بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین پر دوسری مسجد مسجد اقصیٰ بنائی گئی تھی۔ میں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں مسجدوں کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہے، اور سن، تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہی نماز ادا کر لے، بس وہی مسجد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ارتداد کے فتنے اور دیگر کئی مشکلات سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت ہونے کے باوجود فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھی بھیجنا ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی
खुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चल कर जाना और यहाँ पर जाकर नमाज अदा करना इस शहर की अज़मत को उजागर करता है। 27 रजब 583 हिजरी को सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों इस शहर का दोबारा फतह होना भी एक निशानी है। कुरान नाजिल हुआ तो इसका नाम मस्जिद अक्सा रखा गया। इस शहर के हुसूल और इसको रूमियों के जबर इस्तबदाद से बचाने के लिए 5000 से ज़्यादा सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने जामे शहादत नोश किया और शहादत का ये सिलसिला और ये बाब आज तक बंद नहीं हुआ। शहादतों का सिलसिला अभी तक चल रहा है। ये शहर इस तरह शहीदों का शहर भी है। मस्जिद अक्सा और बिलाद शाम की अहमियत बिल्कुल हरमैन शरीफैन जैसी है। जब कुरान पाक की ये आयत वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना व हाज़िल बलदिल अमीन नाजिल हुई तो इब्न अब्बास कहते हैं कि हमने बिलाद शाम तीन इंजीर से और बिलाद फ़लस्तीन को अर्ज़े जैतून से और तूर सीनीन को मिस्र के पहाड़ कोहे तूर जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाकर अल्लाह से कलाम किया करते थे इससे इस्तदलाल किया। कुरान पाक की इस आयत से इस्तदलाल लिया गया है कि उम्मत मोहम्मदिया हकीकत में इस सरजमीन की वारिस है और फ़लस्तीन मुक़द्दस की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पढ़ी जाने वाली हर नमाज का सवाब 500 गुना बढ़ा कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको ये खूबसूरत सी और मालूमाती वीडियो पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।